يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، والصلاة والسلام و آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان زندگی میں گناہ کرتے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی آثار اس کے نظر نہیں آتے، کوئی اس کی سزا اس دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن یاد رکھیے گناہوں کے بہت سارے آثار ہیں، گناہوں کے بہت سارے سزائیں اس دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے، اور ایسے سزائیں ہوتی ہیں انسان غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، انسان غفلت میں جیتے جاتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، جب تک کہ قبر میں نہ پہنچ جائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی کچھ اور آثار ہم ذکر کریں گے کہ گناہ کے کیا کیا آثار انشاءاللہ ہوں گے، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل بیمار پڑ جاتا ہے۔ المعاصی تمرض القلوب، کہ دل جو ہے بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ ارادت الخیر، خیر کا ارادہ بھی اس کے دل میں نہیں ہوتا، اتنا بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی نیکی کا ارادہ، نیکی کرنا تو دور کی بات، نیکی کا ارادہ بھی دل میں نہیں آتا ہے، اور دل جو ہے وہ صحت مند جا کے بیمار دل ہو جاتا ہے۔ ایسا دل ہو جاتا ہے جو بالکل مریض ہے، اس کو جیسے بدن کے لیے غذا چاہیے ویسے دل کے لیے بھی غذا چاہیے، اور دل کی غذا کیا ہے؟ وہ ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے دلوں کو اطمینان ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے دل بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کی دوا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ اور سارے لوگ یہ سلف میں کہا کرتے تھے وہ دل ہی نہیں جو اپنے رب کا نہ ہو سکا، وہ دل ایک پتھر ہے جو اپنے رب کا نہ ہو سکا، جو پتھر ہے۔ تو انسان کا دل چاہیے صحیح ہو اور سلیم ہو۔ انسان کا دل صحیح ہو یعنی کس سے صحیح ہو؟ شبہات سے، کوئی شک شبہ نہ ہو دین کے معاملے میں، انسان کا دل صحیح ہو، اور سلیم ہو، صاف ہو، بچا ہوا ہو کس سے؟ وہ ہے شہوات سے، خواہشات سے، سارے ہوا سے، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا اتباع الہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے بارے میں جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو منع کر دیتا ہے ہوا سے، خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جائے گا تو جنت میں ہی۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والا جو ہے کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے
اور گنہگار لوگ جہنم جہنم میں ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف آخرت میں نہیں ہے، نعیم دنیا میں بھی نعمتوں میں رہیں گے۔ نعیم جو ہے دنیا میں بھی وہ لوگ سکون سے رہیں گے، اور جو گناہوں میں پڑتے رہیں گے۔ اللہ نے کفار کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے استعمال کیا ان الفجار، جو گناہ کرتے جاتے ہیں، لفی جہنم، وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو تینوں جگہ جو ہے سکون میں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ دار الدنیا، دنیا کا گھر، پھر دار البرزخ، برزخ کا گھر، اور پھر دار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ تینوں جگہ جو ہے انسان سکون میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، لیکن یہ نعمت نہیں ہے۔ اصل نعمت کون سی ہے؟ دل کی نعمت ہے۔ دل انسان سکون سے رہا، دل انسان جو ہے اطمینان سے رہا۔ انما الغنا، الغنا النفس جو ہے، غنا جو ہے، اصل امیری کیا ہے؟ وہ ہے نفس کی غنا ہے۔ تو اصل نعیم القلب، دل ہی سکون سے رہے، وہی اصل چیز ہے کہ انسان کا دل جو ہے خوش رہے، انسان کا دل اطمینان سے رہے، وہی ہے۔ اور حل العذاب الا عذاب القلب، اور دل کا عذاب ہی اصل عذاب ہے۔ انسان کتنی بھی نعمتیں ہوں، دل میں اگر بے چینی ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں جو ہے خوف ہو، تو یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سارے چیزیں انسان کی نعمتیں کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، جو ظاہری نعمت ہے۔ تو اصل نعمت دل کا ہی نعمت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگا کرتے تھے، 8 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم کو وہ دعا یاد کرنی چاہیے جو اگر یاد نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ہم سے۔ ہم کا مطلب ہے آنے والے چیزوں کا غم، آنے والے فیوچر میں جو آنے والے ہیں، انگزائٹی، جو آنے والی چیزوں کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں من الہم، ہم اس کو آنے والے چیز۔ اور پھر حزن، یہ حزن نہیں ہے، حزن اعلیٰ درجے کا جو ہے غم ہے، لیکن حزن کہتے ہیں ذرا سا بھی مجھے غم نہیں چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے من العجزی، انسان جو ہے کمزور ہو سکتا ہے جسم میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجزی والکسل، پھر ارادے میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ انسان کا جسم تو طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ارادے میں سستی ہو، کاہلی ہو، انسان عمل میں آگے نہ بڑھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ سارے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز انسان ڈرپوک ہو سکتا ہے، سامنے والے کو حق بولنے سے ڈر سکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ من الجبن۔ جبن زبان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ڈرپوک قسم کا شخص ہے، وہ سامنے والے کو بولنے سے بھی ڈرتا ہے، یعنی وہ ڈرپوک پنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں جبن سے بھی۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انسان ڈرپوک ہو مال کے لیے، وہ کیا ہے؟ بخیلی، انسان کنجوس ہو کہ خرچ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، من الجبن والبخل۔ اب ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہوں، لیکن دوسرے لوگ آپ کو حق پر چلنے نہ دیں، اور ایک حق سے ہو سکتا ہے بغیر حق کی طرف سے، وہ ہے دلع الدین، کہ قرض دار کے ٹیڑھا پن سے، دلع کہتے ہیں ٹیڑھے پن سے جو ہے میں پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جو قرض دار ہوتا ہے وہ لوگوں سے چھپتے پھرتا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتے رہتا ہے، تو یہ دلع الدین ہے۔ اور آخر میں اگر ظلمانہ لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، لوگ آپ کو حق پر چلنے نہ دیں، وہ کیا ہے؟ وہ غلبت الرجال، لوگ غالب آ جائیں، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو 8 چیزوں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ سارے چیزیں کس کے لیے لائق ہیں؟ جو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ سارے چیزوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہی نہیں پڑھتے، تو اسی لیے یہ سارے چیزوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے، ہم، حزن، عجز اور کسل اور جبن اور بخل اور دلع الدین اور غلبۃ الرجال۔ تو ہر چیز یاد رکھیے، ہم دنیا میں جو بھی چیز اللہ کے علاوہ جس چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں، وہ چیز عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ سے، شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت رکھنا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے اس دنیا میں عذاب کا باعث ہے۔ اور 3 قسم سے عذاب ہوتا ہے،
تین قسم سے انسان عذب ثلاث مرات، تین قسم سے عذاب ہوتا ہے۔ ایک چیز حاصل ہونے سے پہلے اس کو پریشان رہتا ہے، مجھے وہ چیز چاہیے ہی چاہیے، مجھے پیسے والا بننا ہی بننا ہے، کچھ بھی ہو، جو حلال حرام نہیں دیکھتا۔ تو انسان اس چیز حاصل کرنے سے پہلے ہمیشہ پریشان 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 انسان رہتا ہے۔ پھر وہ چیز اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز کا غم لاحق ہو جاتا ہے، کہیں یہ چیز چھن نہ جائے، کوئی اور نہ لے اس کی حفاظت میں جو ہے انسان ہمیشہ کوشش کرتے رہتا ہے، اسی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا میں کوئی چیز پرماننٹ ہے ہی نہیں، تو ہر چیز ختم ہونے والی چیز ہے، اور جب وہ چیز چھن جائے گی پھر اس کے چھن جانے کا غم انسان کو ہوتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ پیسہ ہو، عزت ہو، شرف ہو، یہ سب چیزوں کے پیچھے ایسی چیز لگ جاتا ہے تو 3 بار عذب 3 مرات، 3 بار اسے عذاب میں ڈالا جاتا ہے، حاصل ہونے سے پہلے، حاصل ہو کر، پھر چھن جانے کے وقت انسان ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔ تو ایک انسان جو آخرت کے لیے جیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت دنیا ہمہ، جس کی دنیا اس کی فکر میں رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے غریبی آ جاتی ہے۔ اللہ جعل اللہ بین عینیہ الفقر، جو ہے غریبی اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ دنیا کے لیے محنتیں کرتے جاتا ہے تو اللہ تعالی سارے معاملے کو پھیلا دیتا ہے، فرق شملہ، سارے معاملوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کی تقدیر میں، چاہے وہ اوپر نیچے بھاگ لے، کچھ بھی کر لے، اتنی ہی جتنی تقدیر میں لکھی ہوئی اتنی ہی دنیا ملتی ہے۔ لیکن من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا آخرت کی فکر ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری فکر آج اللہ کو راضی کرنا ہے، 12 بجتے ہیں اس کو ظہر کی فکر ہوتی ہے، 3 بجتے ہیں اس کو عصر کی فکر ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ ہر نماز کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی فکر کرتے رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے آنکھوں میں غنا ڈال دیں گے، وہ ہمیشہ خوش رضامند رہے گا، کنٹینٹ رہے گا، وہ کسی اور چیز کے لیے جو ہے خواہشات نہیں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو جمع اللہ شملہ، اس کے معاملے کو جمع کر دے گا۔ اور پھر اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی ہی آئے گی۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو آخرت کے لیے کام کیا کرتے تھے، ان کو دنیا مل گئی، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو اہل الدنیا ہے، جو دنیا کے لیے ہے، ان کو آخرت بھی ملی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کی فکر ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے لیے بھی کوششیں کرے، لیکن حلال طریقے سے، صحیح راستے سے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اسی لیے بعض کہتے تھے مساکین و اہل الدنیا، اہل الدنیا مسکین ہیں، غریب ہے بیچارے، کیا ہیں، خرجوا منہا، دنیا سے نکلتے، دنیا کے لیے سب چیز بناتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ نہیں جیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ لو علم الملوک و ابناء الملوک، اگر بادشاہوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے، اور ان کے بیٹوں کو معلوم ہوتا لجادلنا بالسیوف، کہ ہمارے ساتھ تلوار سے وہ لڑتے تھے، کتنا سکون ہے، لذت ہے عبادت میں، انسان جب عبادت کرتا ہے تو اصل لذتوں میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا 2 جنتیں ہیں، دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ بولیں گے یہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ ہے لذت العبادہ، عبادت کی لذت ہے۔ عبادت میں انسان کو سکون جب ملتا ہے، تب آخرت کے لیے وہ اعمال کرتا ہے، آخرت کے لیے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور غم بھی ہوتا ہے تو صرف آخرت کے لیے۔ ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، کہ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، عبادت میں اس کو سکون ہی نہیں، عبادت میں جو ہے کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا اس کو، تو وہ لذت الآخرہ، آخرت کی لذتوں سے بھی محروم رہ جائے گا۔ اور ایک جو ہے اثر ہے وہ ہے کہ انسان کی بصیرت چلے جاتی ہے، انسان صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پاتا گناہوں کی وجہ سے۔ المعاصی تعمی البصیرہ، بصیرت کہتے ہیں انسان کی دیکھنے کی طاقت، لیکن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، اس کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا فرقان بھی لفظ استعمال کیا، جو قرآن ہے الفرقان، جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ آپ کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کی طاقت دے دے گا۔ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت کے لیے بھی، سارے چیزوں میں انسان پہچان لیتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اللہ کی رضامندی کیا ہے، صحیح طریقے پہ کیسا چلوں، اور غلط راستہ کیا ہے۔ تو انسان کی بصیرت بھی
کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام مالک نے امام شافعی کو دیکھا اور کہا کہ آپ انی ار اللہ تعالی قد القى على قلبك نورا، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل میں جو ہے نور ڈال دیا ہے، تو اس کو بجھائیے مت گناہوں سے۔ گناہوں سے انسان جو ہے اپنے نور کو، اپنے بصیرت کو بجھا دیتا ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کرتا ہے، توحید کی بات آتی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ جہالت کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ چلے جاتا ہے۔ یاد رکھیں بصیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے معرفت الحق، کہ حق کو پہچاننے کی انسان کو بصیرت ہونا، اور دوسرا جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بھی بصیرت چاہیے، کیونکہ انسان پہچان لیتا ہے حق، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتیں کو پہچان لیتا ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے کہا اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ تو دونوں کے لیے بصیرت چاہیے، وہ کیا ہے؟ حق کی پہچان کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، کیونکہ کئی لوگ علم کو پہچان لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ذکر کریے کس کے بارے میں؟ ہمارے بندوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا اولی الایدی والابصار۔ اولی الایدی کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کے لیے، اولی الایدی ہاتھ والے مطلب طاقت والے، کس میں؟ حق کو پھیلانے میں طاقت، عمل کرنے میں طاقت، اور ابصار، صحیح اور غلط فرق کرنے میں ان کے پاس بصیرت تھی۔ تو دونوں چیزوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ اولو الایدی اور ابصار دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو انسان حق پر چل سکتا ہے، تنفیذ الحق، حق کو نافذ کر سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے طاقت چاہیے اور بصیرت چاہیے، بصیرت صحیح غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس پر چلنے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، معرفت چاہیے، اور سارے چیزیں چاہیے۔ اور ایک جو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لوگ چاہے کتنی بھی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک انسان جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا جو اپنی نفس کی تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کو پاک کرنے کا مطلب گناہوں سے دور کر دینا ہے، نیکی میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ انسان، خوابہ کا مطلب ہے نقصان میں آ گیا، دساہا کا مطلب کیا ہے؟ دسا یدسو کا معنی ہے کسی کو گاڑ دینا، مٹی کے اندر گاڑ جانا، دفنا دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے قصے میں کہ مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو مارا کرتے تھے، وہ سوچتے تھے ام یدسہ فی التراب، کیا میں اس کو مٹی میں گاڑ دوں؟ تو گنہگار انسان جو ہے ہمیشہ دفنا ہوا ہوتا ہے، گناہوں میں دفنا ہوا ہوتا ہے، گناہ میں اتنا دفن ہو جاتا ہے کہ آخرت کی اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی انسان کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کو وہ دفنا دیتا ہے، صحیح قول کو دفنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، سب چیزوں کے لیے اپنے چیزوں کو دفنا دیتا ہے، اور وہ دفنا ہوا جو شخص ہوتا ہے وہ برباد ہونے والا ہے۔ تو انسان جو ہے اس دنیا میں انسان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، بے شک دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن ہم یہاں ہیں کہ قید خانے سے محبت کرنے لگے ہیں، قید خانے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قید خانے سے اگر ہم محبت کرنے لگیں گے تو اسی کے لیے دنیا بنائیں گے، ہر چیز دنیا کے لیے ہوگی، آخرت میں جو اصل ہمارا گھر ہے، جو آزادی ہے، اس کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا، اور جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے وہ شیطان کے قید خانے میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہ غلام ہے، اپنے خواہشات کا غلام ہے، جو خواہش کہتی ہے اس کے اوپر چلنا ہی چلنا پڑتا، وہ انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا، وہ سجن الشیطان میں ہو جاتا ہے، اور شیطان جیسے اس کو لے کے جاتا ہے اس کے بعد لے کر چلے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہوتے جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتے جاتا ہے اور شیطان کے پنجرے میں آ جاتا ہے۔ ایک مثال کے طرح سمجھیے کہ ایک بکری ہے یا بکریوں کا بہت سارا ریوڑ ہے، وہ جتنا قریب جو ہے اپنے جو بکریاں چلانے اور چرواہے کے قریب رہیں گے وہ بکریاں بچی رہیں گی، جتنا چرواہے سے دور چلے جاتے جائیں گے تو بھیڑیا آ کر ان کو کھا لے گا۔ ویسے ہی ہم جتنا اللہ کے قریب رہیں گے، شریعت کے قریب رہیں گے، شیطان حملہ ور نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے دشمن سے پناہ چاہ رہے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس پہ غلبہ لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی غلبہ لانے والا
چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ جیت نہیں سکتے۔ تو جتنا قریب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے، شیطان سے اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دور جب ہوتے ہیں تو کئی قسم کے دور انسان ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان جائز چیزوں میں دنیا میں لگ سکتا ہے، اس کو ہم کہیں گے غفلت میں ہو جاتا ہے انسان۔ جائز تو چیز ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اپنے جائز چیزوں میں انسان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہ بھی کرنے لگتا ہے، معصیت میں بھی چلے جاتا ہے، تو اس کے بعد غفلت کے بعد معصیت ہے، پھر گناہ کے بعد شیطان پھر اس کو بھٹکاتے جاتا ہے، کس کے اوپر لے کے جاتا ہے؟ بدعتوں میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ گناہ کے لیے تو انسان توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعت سے انسان توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو گناہ سے زیادہ شیطان کو پسند ہے، صحابہ کہا کرتے تھے شیطان کو بدعت پسند ہے، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے لیکن وہ دین ہے ہی نہیں۔ تو بدعتوں میں انسان کو لے کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد کفر و شرک نفاق میں انسان چلے جاتا ہے۔ تو چار قسم سے سمجھ سکتے ہیں اللہ سے دوری، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پہلے غفلت کی وجہ سے، پھر معصیت کی وجہ سے، پھر بدعتوں کی وجہ سے، پھر کفر و شرک میں انسان پڑے جاتا ہے، توحید کے خلاف چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ کچھ اور آثار انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور اپنی بات ختم کریں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم گناہوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ کئی لوگ گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں آ رہا ہے، ہم سکون سے زندگی جی رہے ہیں، گناہ حرام کماتے ہوئے بھی سکون سے جی رہے ہیں۔ یاد رکھیے کئی بار 40 سال کے بعد اس کا اثر آتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے 40 سال کے بعد کہ میں جانتا ہوں کس گناہ کی وجہ سے مجھے اب جو ہے سزا مل رہی ہے۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، بغیر استغفار کے، بغیر توبہ کے جو ہے وہ بچ جائے گا، نہیں، کچھ نہ کچھ اس کے زندگی میں ہوتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے رہے گا کہ آخرت کے لیے اصل کام کرنا ہے اور دنیا جو ہے بس فانی ہے۔ تو انسان جو ہے ایسے ناموں سے بھی چھن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اس کا نام مومن اللہ نے رکھا، محسن رکھا، متقی رکھا، منیب جو اللہ کے پلٹنے والا ہے، یہ سارے نام اس کے لیے چھن جاتے ہیں۔ اور فرشتے اس کے نام کیا کیا لکھتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جھوٹ بولتا ہے، بولتے جاتا ہے تو فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہی ہے، اس کے رجسٹر میں کذاب لکھا جاتا ہے۔ یا چور، سارق، یا زانی، یا قاتل، یا خائن جو خیانت کرتا ہے، جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے، ایسے نام اس کے لیے لگ جاتے ہیں، اس کا ٹائٹل بن جاتا ہے دھوکہ دینے والا، غادر۔ اللہ نے کہا کہ کتنا برے نام ہے یہ سب، بئس الاسم الفسوق، کتنے نام ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق جو ہے، گناہ میں انسان پڑ جاتا ہے، کیسے برے نام ہے یہ، اتنے برے نام اس کا ٹائٹل پڑ جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ گناہ انسان کرتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ سے کبھی وہ چھپ نہیں سکتا۔ انسان کا عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل عقل مند انسان وہ کون ہے؟ جو آخرت کے لیے کام کرے۔ لب اور الباب ایسے لفظ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے عقل والوں کے لیے، جو آخرت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے جو عقل لوگ جو ہیں، جس کے پاس عقل ہے، میرے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو اصل عقل جو ہے کیس کہتے ہیں من عمل للآخرہ، جو آخرت کے لیے کام کرے وہی اصل عقل مند انسان ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے تقوی کرو اے اولو الالباب، جو لوگ عقل والے ہیں، لعلکم تفلحون، کہ شاید آپ فلاح پا جاؤ گے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ یاد کریں گے وہ جو اولو الالباب عقل مند انسان ہے۔ جیسے انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کے خیالات اس کے آتے رہتے ہیں، تو ذکر کے دو معنی ہیں، ایک دل کا ذکر، خشوع جسے کہتے ہیں وہ دل کا ذکر ہے، اور پھر نماز کے بعد ہم زبان سے بھی ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور نماز ہی خود پوری ذکر ہے۔ تو سلف کہا کرتے تھے کہ میں نماز میں کھڑے رہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے خنجر گھونپتے، سینے میں سے میرے سے خنجر نکل آئے، لیکن میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ دنیا کے خیالات نماز میں آئے، کیونکہ دنیا کے خیالات سے کیا ہوتا ہے انسان
انسان آخرت سے کٹ ہو جاتا ہے، انقطاع عن اللہ، اللہ تعالیٰ سے کٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں نماز میں ہمیشہ جو ہے خشوع کے لیے کوشش کرنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا نماز کے خشوع کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک، انسان جو ہے اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہے. شیطان کے وسوسوں کے حملے تو آتے رہتے ہیں ہمیشہ، اذکر کذا و کذا و کذا. شیطان جب نماز میں آ جاتا ہے بندہ تو شیطان یاد دلاتا، ارے یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو. تو پہلے انسان کوششیں کرے. اور دوسری چیز جو انسان جو بھی ڈسٹریکشن والی چیزیں، جو بھی چیز ہٹا دینے والی ہے، خواہشات ہو، شبہات ہو، اس سب چیزوں کو مٹانا بھی ضروری ہے. اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ایک حلہ دیا جس میں بہت سارے ڈیزائن، علامات تھے بہت سارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے گئے اور بعد میں کہا کہ الہتنی، کہ مجھے جو ہے اس نے ڈسٹریکٹ کر دیا، اس کو مجھے جو ہے اس کی وجہ سے نماز میں خشوع نہیں، اور وہ تحفہ واپس کر دیا. اب وہ صحابی جو ہے ناراض ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ دوسرا والا بھیج دیجیے جس میں کوئی علامات نہیں ہے. ابو جہم رضی اللہ عنہ نے پھر دوسرا بھیج دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو ہے سکون حاصل کرنے. تو خشوع کے لیے دونوں بھی چیزیں ضروری ہے. انسان کوشش بھی کرے اور ایسی چیزوں کو ہٹائے، ایسے ماحول سے دور ہو جائے جہاں پہ وہ سکون سے جو ہے خشوع کے ساتھ عبادت کر سکے. اور آخری اثر انشاءاللہ ہم ذکر کریں وہ ہے بندہ رب سے قطیعہ یعنی کٹ ہو جاتا ہے. اس کا جو ہے انسان کٹ ہو جاتا ہے. اس لیے بندہ جو ہے 2 جگہوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے یا شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے. تو انسان کو چن لینا چاہیے کہ کہاں جاؤں میں، کیا میں اللہ کا بندہ بنوں یا شیطان کا بندہ بنوں. کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر شیطان کے بندے بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اب اس نے فسق کیا یعنی اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی حکم کی. تو اللہ نے ہم سے کہا افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں گے، شیطان اور اس کے چیلے اس کے اولاد کو دوست بنائیں گے میرے سے، مجھ سے علاوہ، من دونی وهم لكم عدو، اور آپ کے کھلے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، بے شک ظالموں کے لیے بہت خطرناک جو ہے بدلہ ہے. تو شیطان غالب آ جاتا ہے. انسان جو ہے کلا بل ران علی قلوبہم، انسان کے دل میں ایک نقطہ آ جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے. تو نقطہ جو ہے اس کو مٹاتے رہنا ہے، اس کو دھوتے رہنا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے بن جائیں، کہ ہم جو ہے گناہ سے بالکل چھوڑ دیں. نہیں، اصل مقصد ہے کہ انسان تواب بن جائے، کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹے. گناہ ہو رہا ہے تو بار بار پلٹتے جائے. 6 گھنٹے تک فرشتہ نہیں لکھتا کیونکہ اس کو مہلت مل جاتی ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے. گناہ لکھا نہیں جاتا 6 گھنٹوں تک. تو انسان بار بار پلٹے. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین بھر جو ہے انسان گناہ لے کے آئے تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک ہی شرط، لا تشرکوا بی شیئا، لیکن نہیں کرنا. شرک پہ اگر انسان مر گیا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا ہے. تو سارے زمین بھر کے بھی گناہ کر لے لیکن توبہ استغفار انسان ہمیشہ لازم کرے. کیونکہ توبہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. سچی توبہ ہونی چاہیے، ہمیشہ ارادہ ہونا چاہیے، پکا ارادہ. پھر انسان ہونے کے ناطے پھر سے گر رہا ہے تو کوئی پھر توبہ کرے. شیطان چاہتا ہے، آپ کہیں گے کہ کب تک توبہ کروں، ہمیشہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے چھوڑ دیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں، اللہ ہر چیز معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں لوٹنے کی طرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توابون میں سے بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. واقیموا للصلاة.